اتنی کثرت سے ہماری زبانوں پر برانڈ نیمز اور ذہن اور چہروں پر ان کی ہیبت طاری رہی، یہ حق کس کے ناموں کا ورد کرنے کا تھا اور بڑائی کس کی ہے؟ ہم نے تو بنا سوچے سمجھے شو آف کی وسیع ترین زمین پر اعتدال کے کدال سے روایات کی قبر کھودی۔ کہیں کسی بھی نصیحت کے پتھر بیچ میں آئے تو ارمانوں کے پانی سے انہیں نرما دیا، ضمیر کو اس میں دھکا دیا اور سب نے مل کر حسب توفیق اس پر ایک ایک مٹھی ڈال دی، اندھی تقلید کی، خواہش بے لگام کی، دھاک کی اور اونچی ناک کی، پھر ایک پیارا سا کتبہ لگایا، خانہ آبادی، اور احسن طریقے سے فرض ادا کرنے کی کچھ اگربتیاں بھی سلگا دیں جن کی مہک مردہ ضمیر کے بھٹکتے بھوت کو بآسانی بھگا سکے۔ تدبر کی چند گھڑیاں جو کئی عبادات سے افضل ہیں، کیا اس بھگدڑ اور دھما چوکڑی میں ملنا ممکن ہے؟ اور جب کبھی ملیں تو جسم و زبان میں کچھ کرنے کی سکت یا رمق باقی ہوگی؟ ایک کے بعد ایک بچوں کی شادیاں، مسائل بکھیڑے نمٹاتے دنیا کے ویڑے سے سامان زندگی سمیٹنے کا وقت آ پہنچتا ہے اور ہم اپنے آنگن میں اگلی نسل کی سالگرہ کے ربن، غبارے اور جھنڈیاں لگانے میں وقت کا اسراف کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس تمام افراتفری میں اس سمت ذہن جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو بلا مقابلہ چن لیے گئے ہیں، جو شہداء علی الناس ہیں، جو تمام نسل آدم علیہ السلام پر ایسی فضیلت رکھتے ہیں جیسے اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر؟ اگر جواب ہاں ہے تو عمل کہاں ہے، اور جواب نہیں تو سوال ہے کیوں؟ اور یہی ایک کیوں تمام پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے کہ یہ رسومات کی دلدل شیطان نے خاص طور پر اس لیے تیار کی ہے کہ بظاہر دیکھنے میں بڑا گناہ نہ لگے، لیکن راستہ ایسا کہ پھسلنے والا پھر کبھی سنبھل نہ سکے، اور تمام عمر اپنی ہی بقا کی جنگ جان کا وبال بنی رہے۔ سب سے زیادہ مدد کا مستحق خود کو سمجھے، کبھی کسی اور کی مدد کا گمان وہم و خیال سے ہو کر بھی نہ گزر پائے، اور یہ امت رحمت کا لقب پانے والے فقط درود و دروز کی زحمت کر لینے ہی کو اپنی کافشوں کی معراج سمجھ کر مطمئن ہو جائیں۔ کیا لبیک کا ترانہ صرف حج و عمرے میں بس طواف کے لیے ہے؟ ہم اعتراف ختم نبوت تو کرتے بھی ہیں اور اس پر لڑتے مرتے بھی ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے جنم لینے والے پیغام ہماری تیسری چوتھی نسل تک اسلام کو کس روپ کس نام میں پیش کرنے والے ہیں؟ امت واسطہ جس نے نبیوں کی طرح بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا شرف حاصل ہے، وہ خود اللہ سے کتنی جڑی ہوئی ہے؟ صرف سورۃ العصر کے لفظی معنی کے آئینے میں اپنا عکس کیا نظر آتا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں تاکید کرتے رہے سچے دین کی اور صبر کی۔ رات دن دوڑ بھاگ کر کمانے اور بھاگم بھاگ خرچ کر کے بچوں کے بھاگ جگانے والوں کو جگانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ واعظ و نصیحت، کتابیں، سب کو سب کچھ پتہ ہے، بس فرصت نہیں، اور آپس میں سلیقے سے اچھے برے کی پہچان اور تلقین کرنے کے لیے جتنے صبر، جتنی شدید حکمت، مروت، معاملہ فہمی کی ضرورت ہوتی ہے، شاید ہی کسی اور کام میں ہو۔ آج والدین چاہتے تو یہ ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام والی نصیحت اولاد کو کریں اور وہ فوراً مان لیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ بچوں کی واحد درسگاہ اور رول ماڈل تھے تب خود ہی خاندان کی شادی بیاہ کی ذیلی رسومات کی ریلی ان کے بنا ادھوری ہوتی، اماں کی پرجوش تیاریاں اور والد بھی رقصاں اور شاداں۔ پھر عرصہ دراز تک مثالی تقریبات کے چرچے، بیگانی شادیوں تک پر کئی مد میں کئی طرح کے خرچے، قطرہ قطرہ عمر رفتہ کے ساتھ جمع ہوتا ہوا ارمانوں کا سمندر بنایا تو والدین نہیں ہے۔ اب یہی نمکین پانی ذرا سی سادگی کے درس پر اولاد کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ برسنے لگے تو والدین خود کو اس سیلاب کے آگے بے بس و لاچار پاتے ہیں۔ ہمیں زندگی بھر یہ خوف کھایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور ہم کسی صورت ان کا منہ بند کرنے کے بندوبست میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتے ہی یہی لوگ کفن میں بند کر کے قبر میں دفن کر آتے ہیں۔ تب جو سوال ہمارے فرشتے کریں گے وہ کسی رشتے اور تعلق والے حل نہیں کریں گے۔ وقت مقرر تک جو دنیا کے کمرہ امتحان میں ہنگامہ و ہیجان ہم نے برپا کر رکھا تھا، اس میں جواب کا پرچہ تو سکندر کے دونوں ہاتھوں کی طرح خالی ہی رہ گیا۔ ہم تو ذاتی معاملہ ہی نہیں نمٹا سکے تو یہ شہداء علی الناس کا سوال، یہ ذکر تو زندگی کی کتاب کے تیزی سے پلٹتے اوراق میں فکر کے کسی لمحے کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ کیا ہے اور ہمارے حساب میں کہاں ہے،
اور یہی وہ تھاٹ پرووکنگ صفائے زندگی ہے جو ان لیسدار بیجا رسومات سے چپک کر ہر بار نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے کہ جب تمام غیر مسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں روز محشر فریاد کریں گے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی اور ولی تیرا دین سمجھانے نہیں آیا، تب یہ امت بطور گواہ بلائی جائے گی۔ تب ہم میں سے کون ہوگا جو یہ کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے طور پر بھرپور کوشش کی تیرا پیغام ان تک پہنچانے کی، یہی کم نصیب تھے کہ مانے ہی نہیں۔ اور علم و عمل سے کوسوں دور ہمارا اپنا نصیب کیا ہے؟ قرآن پاک میں ہر انسان کا ذکر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس قسم کے انسانوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ کتنی ہی صورتیں ہمیں بچپن سے زبانی یاد ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے سے لے کر سمجھانے تک اکثر خانے خالی ہوتے ہیں، اور سب سے اہم خانہ خالصتاً اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کا۔ ایک معصوم انسان کی جان بچانا تمام انسانیت کو بچانا، اور ایک انسان کا ناحق قتل تمام انسانیت کے قتل جیسے اس فانی دنیا کے لیے اتنے اہم نکات ہیں، تو پھر انسانوں کو اس ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ کے شدید عذاب سے بچنے میں مدد اور رہنمائی کی اس اہم ذمہ داری کو ہم جتنی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں، کیا اتنی ہی آسانی سے بچ سکیں گے؟ ہم وہ واقعہ بھول جاتے ہیں جب ایک قوم کی ہلاکت کا حکم ہوا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ ان میں تو تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ اس لیے سزا کا مستحق ہے کہ صرف اپنی فکر رکھتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا۔ ہم نے اول تو اسلام کی اشاعت کا ذمہ دار کچھ خاص طبقات کو سمجھ لیا ہے، دوسرا ان سے شکایات بھی بے حساب ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ دنیا کا کارخانہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسی لین دین میں مذہب کی جھلک نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کی وحدت کا ایک ننھا سا شعلہ جو ہر ایک کے لاشعور میں جلتا ہے، وہ بھڑک کر کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ لیکن جب ہمارے غیر مسلم بھائی بہن جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم پر حق رکھتے ہیں، جب مذہب سے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں تو اکثر مسلمان بھائی بہن کا رویہ انتہائی مایوس کن ہوتا ہے، یا تو جواب معلوم ہی نہیں ہوتا، یا پھر جواب دینے بلکہ پھر انہیں ملنے سے بھی کترانے لگتے ہیں۔ نہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ذرا سی رہنمائی کسی اور کے لیے کیا خود ان کے لیے ہی کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، اور نہ یہ کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی لوگ یہی رویہ رکھتے اور اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو آج ہم بھی نہ جانے کیا ہوتے اور کہاں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف دو ٹوک وضاحت کر دیا قرآن پاک میں کہ جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی بھی اور راستہ اپنایا، وہ چاہے نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے، اللہ انہیں ایسے ہی برباد کر دے گا جیسے صحرا میں بڑے سے ریت کے ٹیلوں کا آندھی کے بعد نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ نے کئی مواقع دیے، لیکن لوگوں نے اللہ کا اتارا کلام پسند نہ کیا، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا سب کچھ حقارت کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن کے قدرتی آفات سے انسانی انتظامات کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، لیکن صرف ڈونیشنز دے کر ہم سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور کوئی فکر نہیں۔ مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ فرض کے طور پر، شکر کے طور پر اور صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور اس پر توجہ دیں۔ باقی سب کے لیے ایک دعا ہے کہ نئی صبح کا نیا آفتاب کچھ اس طرح سے طلوع ہو کہ اس کی ایک ایک کرن تیری قسمت کو ایسے اجال دے، ایک ایسی جوت جگے کہ پھر نہ اندھیری کوئی بھی رات ہو، تیرا ہاتھ تھامے وہ روشنی جو کہ ظلمتوں سے نکال دے، کوئی ایسی تازہ ہوا چلے جو سبھی دریچوں کو وا کرے، جو گھٹن بھی ہے تیری روح میں اس کیفیت سے نکال دے، تیری تشنگی کو جھنجھوڑ دے، تیری جستجو کو ابال دے، اور پھر ملے وہ جواب جو کبھی پھر نہ کوئی سوال دے۔ یہ دعا ہے میری تیرے لیے، تجھے ایسا کامل یقین ملے جو گما کے بت سارے توڑ دے، تجھے جرت با کمال دے۔ آمین۔